تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے لے کر 40 سالہ دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی وہ بھی بڑی عظیم زندگی تھی. ایک تو پیدائش کے وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ جنت سے فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک فرما کر، جس کو آج کل کے زمانے میں آپریشن کہہ سکتے ہیں، شاید اس زمانے میں یہ تھا ہی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا. لوٹا بھی جنت سے لایا، یعنی جو برتن تھا وہ بھی اور جو تھال تھا جس میں دھویا وہ بھی جنت سے لے کر آئے فرشتے. حضرت آمنہ فرماتی کہ میں نے خود دیکھا. ایک عظیم بڑا لمبا تفصیلی واقعہ ہے، ایک واقعہ بیان کیا جائے تو اس میں گھنٹوں لگتے ہیں. جناب آمنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 3 دن دودھ پلایا اور آپ کے چچا ابو لہب کی ایک باندی تھی جس کا نام صوبیہ، بلکہ زیادہ روایت میں یہ تھا صویبہ نام تھا، صویبہ. اس نے چند دن آپ کو دودھ پلایا اور پھر یہ عظیم سعادت اللہ تعالیٰ نے اماں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی، اور آپ نے پورے 2 سال ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. جناب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کتنے واقعات پیش آتے تھے، کیا کرامتیں ظاہر ہوئی. آپ کی نبوت سے پہلے کے جتنے خلاف عادت واقعات ہیں ان کو ارہاس کہا جاتا ہے شرع کی اصطلاح میں. آپ کی رضائی بہن تھی، بکریاں چرانے جایا کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ میرے ساتھ یا تو کوئی اور آدمی جائے اور یا میں اپنے ساتھ اپنے ننھے بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جاؤں. جناب حلیمہ سعدیہ کہتی بیٹی ایک طرف بکریوں کو چرانا ہوتا ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، بکریوں کو موڑنا ہوتا ہے، کبھی بکری ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی، اور ایک طرف اس معصوم بچے کو سنبھالو گی. اور کہتی اکیلی مجھ سے بکریاں نہیں چلتی ہیں، یا تو میرے ساتھ کوئی اور جائے اور یا میں اس بچے کو لے کے جاؤں. اب اور جانے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن کوئی اور ہے نہیں جانے کے لیے، اور دوسرا بھائی بھی چھوٹا وہ بھی جانے کے لیے. اور یا کہتی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جاؤں. تو ماں نے پوچھا بیٹے اس بچے کو لے کر کیسے جاؤ گی، اس کو سنبھالو گی، بکریوں کو سنبھالو گی، اور خدا نخواستہ اگر کہیں نقصان ہو گیا، کہیں گر گئی، کہیں بکریوں نے بچے کو نقصان پہنچا دیا تو پھر کیا ہوگا. تو آپ کی ہمشیرہ محترمہ نے فرمایا اماں بات یہ ہے کہ جب میں اس اپنے چھوٹے سے ننھے بھائی کو ساتھ لے کے جاتی ہوں نا تو پھر مجھے بکریاں چرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر بکریاں شام تک خود ہی چرتی ہیں. پھر بس میں اس بچے کے پاس رہتی ہوں، اس سے پیار کرتی ہوں، اس کو گود میں اٹھاتی ہوں، اور بکریاں ایسے جا رہی ہوتی جیسے میں چاہتی بکریاں ویسے جا رہی ہوتی، خود ہی چرتی ہیں، خود ہی مڑتی ہیں، خود ہی واپس گھر آ جاتی ہیں. کہتے جی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے علاقے میں مکمل قحط سالی تھی، بکریوں میں ذرہ دودھ نہیں تھا. اماں حلیمہ فرماتی جب سے رسول اللہ سمائے تو ہمارے گھر میں دودھ کے برتن بھر جاتے تھے. ہمارے گھر میں نہیں، لوگ دودھ لے کے جایا کرتے تھے، دودھ ہم لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا. بہرحال آپ امام الانبیاء تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسے کتنی برکتیں عطا فرمائی وہ شاید زبان سے نہیں تعبیر کیا جا سکتا. وہ انہی کو حاصل ہوئی جن کو اللہ نے مقدر فرمائی. صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.